السلام علیکم۔ آج میں آپ سے شب معراج کے کچھ فضائل شیئر کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اسی طرح بعض راتوں کو اور ایام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ فضیلت کی راتوں میں شب قدر، شب برات، شب معراج اور شب عید کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کو پسند فرمانا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان عظیم ہے، اور دنوں میں عاشوراء کے ایام باعث فضیلت ہیں۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ 27ویں رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس کے روزے رکھنے اور راتوں میں عبادت کرنے کا اجر ملے گا۔ یہ رات یعنی 27ویں شب وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27 رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے اور بعد نماز ظہر نوافل کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رجب کے مہینے میں کسی مومن کی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں حد نگاہ تک بڑا محل عطا فرمائے گا۔ سنو، رجب کی عزت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 عزت عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب میں صدقہ دینے کا اجر و ثواب حضرت عقبہ بن سلامہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رجب کے مہینے میں صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور کر دیتا ہے جس طرح کوا اپنے گھونسلے سے نکل کر اڑتا رہے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کہا گیا ہے کوا 500 سال تک زندہ رہتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت مازنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رجب کے روزے رکھا کرو کیونکہ رجب کے روزے بارگاہ الہی کی طرف ایک توبہ ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا گویا اس نے 1000 برس کے روزے رکھے اور 1000 غلام آزاد کیے، اور جس نے ماہ رجب میں کچھ بھی خیرات کی اس نے گویا 1000 دینار خیرات کیے۔ اللہ تعالیٰ بدن کے ہر بال کے مقابل اس کے لیے نیکی لکھے گا اور 1000 درجہ بلند کر کے اس کی 1000 برائیاں محو فرما دے گا۔ اس کے ہر روزے اور ہر صدقے کے مقابلہ میں 1000 حج 1000 عمرے لکھے گا۔ اس کے لیے جنت میں 1000 مکان 1000 محل 1000 کمرے اور ہر کمرے میں 1000 خیمے اور ہر خیمے میں 1000 ایسی حوریں جو آفتاب سے 1000 درجہ زیادہ حسین ہوں گی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہی وہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت لے کر اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے سیر کروائی گئی اس رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دیجئے گا اور ان کو بتا دیجئے گا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور خالی پڑی ہوئی ہے، اور اس کی باغبانی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ 27 رجب کو جتنا ہو سکے درود تاج پڑھیں، جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں کریں، اور دعائیں کریں اپنے لیے، سب کے لیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔